السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوست، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امتحان کی مشغولی کی بنا پہ ویڈیو آپ کے سامنے نہیں لا پا رہا تھا۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو، آج کی جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان پہ 22 اپریل کو ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس کے حوالے سے۔ دوستو، کشمیر کے پرامن وادیوں میں ایک بار پھر سے معصوم لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی۔ 22 اپریل 2025 کو اننت نگر کے ایک سیاحتی مقام ٹورسٹ پلیس پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ معصوم لوگوں پہ، نہتے معصوم لوگوں پہ گھومنے پھرنے کے غرض سے آئے تھے۔ اس میں کچھ جوڑے ایسے تھے جن کو چند دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ دوستو، ایسے معصوم لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی اور دوستو انہیں موت کو گلے لگانا پڑا۔ تقریباً 26 لوگوں کی موتیں ہوئی۔ یار دوستو، یہ حملہ ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وادی کے اندر چھپے دہشت گرد اب بھی سرگرم ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کب موقع ملے ہم اپنا کام کر ڈالیں۔ پہلے دوستو، کشمیر کے اندر دہشت گردی کی جڑیں 1990 کے بعد کافی زیادہ گہرائی تھی، جب پاکستان کے حمایت یافتہ تنظیمیں جس میں سیر فہرست جیش محمد، لشکر طیبہ وغیرہ تھے۔ جیسا کہ معلوم بھی ہوگا کہ لشکر طیبہ کی قیام 1990 میں ہوئی تھی، اور دوستو اس کا مقصد، اس کا ایم، اس کا ہدف یہ تھا کہ کشمیری علیحدگی کو ایک آواز بلند ہو رہی ہے، اس میں تیل ڈال کر مزید بھڑکانا، یعنی کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت مقامی کچھ تنظیمیں کشمیر کے ان کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا، پھر ان لوگوں نے اپنا پاؤں کھینچا۔ لیکن دوستو اس وقت یہ جو تنظیمیں پاکستان کی طرف، پاکستان میں، لیکن دوستو اس کے بعد بھی یہ تنظیمیں برابر اپنا کام کرتی رہی اور ملک ہندوستان سے کشمیر کو الگ کرنے کے لیے منصوبے طریقے گڑھتے رہے، حملے کرتے رہے، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ دنیا کے سامنے پورا طرح چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کے کام کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستانی حکومت کو ایکشن لینا پڑا، ان پر نام براہ نام پابندی لگانی پڑی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ دوستو، اب 2025 22 اپریل کو جو حملہ ہوا، ایسا حملہ کہ اس سے پہلے ایسا حملہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ حملہ کیا، جو اٹیک کیا، نام پوچھ کر، مذہب پوچھ کر، ان کا مقصد اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر نفرت قائم کرنا اور ملک ہندوستان کے جو تانا بانا ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، اس کو ختم کرنا۔ کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشن، جو سمویدھان ہے، جو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جو پاور دی گئی ہے، ہمارا جو آئین، کانسٹیٹیوشن، سمویدھان بنانے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے حکمت عملی سے کام کیا اور ہمارا ملک ہندوستان کو پولیٹیکلی، سیاست کے اعتبار سے کافی مضبوط و مستحکم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ملک ہندوستان کے اندر کبھی ایسا تاریخ، کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ حکومت کو ملٹری گرا دے، یا حکومت کے بنانے میں ملٹری یا کسی تنظیم کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں دیکھا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو۔ لیکن پاکستان کے اندر آزادی کے بعد جب آپ باریک سے مطالعہ کریں گے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ آزادی کے بعد وہاں پولیٹیکلی، سیاست کے اعتبار سے ملک مضبوط نہیں ہوا، بلکہ ملٹری کے پاس زیادہ طاقتیں چلی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہاں اس ملک میں ملٹری ایکشن لیتی ہے، جس کو چاہتی ہے سرکار بناتی ہے، جس کو چاہتی ہے گرا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گرد تنظیمیں اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ یار دوستو، 22 اپریل 2025 پہلگام میں جو حملہ ہوا، اس کے ساتھ ملک ہندوستان کے ہر مذہب، جات سے اٹھ کر تمام لوگوں نے اس کا کنڈیم کیا، اس کے لیے پروٹیسٹ، احتجاج کیا، اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ملک ہندوستان کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو، جس وقت میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، آج کے دن ہمارے ملک ہندوستان کے گورنمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو ملٹری ہیں، جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کا جیسا چاہے ویسا بدلہ لے۔ دوستو، گورنمنٹ نے ملٹری کو یہ فلی چھوٹ دے دی ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ دوستو، یقیناً بدلہ لینا، اس کا جواب دینا کافی ضروری ہے۔ لیکن پیارے دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا ایسے لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یا کیا یہ اسلام ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو چھپ کر مار دینا، یہ تو بزدلی کی کام ہے۔ تو یقیناً اس کا جتنا بھی کنڈیم کی جائے، جتنا بھی مذمت کی جائے، وہ بہت زیادہ کم ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے بے شمار آیاتوں میں فرماتا ہے کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے، اسی طریقے سے ایک آیت میں فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو، ایک جان کو بغیر کسی عذر کے قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ دوستو ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ تمام انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ تو یہ آج کے ٹائم میں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں اسلام کے نام پہ دہشت گردی کو انجام دے رہے ہیں، اور جب بھی اس طریقے کے کام ہوتے ہیں تو دنیا میں یہ چیز آتی ہے کہ اسلام ہی دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہی اسلام ہے۔ خاص کر جو بر صغیر کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش ہو گئے ایسے کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو اصل جو ایکچول میں اسلام ہے اس کو آپ دیکھیں گے جو خلیجی ممالک ہیں جہاں کمپلیٹلی پوری طریقے سے اسلامی قانون نافذ ہے، وہاں کا کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو نام نہاد کے براہ نام اسلامی ملک بن چکے ہیں جیسا کہ پاکستان، دوستو یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اسلام تو دور کی بات کسی لیول کا انسان ہی نہیں ہے، یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو پیارا دوستو 26 لوگوں کی جو شہادت، جو موتیں ہوئی ہیں، یقیناً مذمت، کنڈیم کے قابل ہیں، جتنا بھی کنڈیم مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔